حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنگوڑے میں کلام مارے ہیں، ایک مجمع سن رہا ہے اور اس کی شہادت ہے، خیر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اتنا بڑا معجزہ کے سامنے ایک مرا پڑا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مرا ہوا کھڑا ہو جاتا، مٹی کے تراشے ہوئے پرندے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان میں پھونک مارتے ہیں، وہ مٹی کے تراشے ہوئے پرندے سچ مچ کے پرندے بن جاتے ہیں۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ عزیزان کرام، ایمان کون لاتا ہے؟ ایمان صرف وہ لاتا ہے جس کو ہدایت کی اور حق کی پیاس ہو۔ اب جب وہ ایمان لے آتا ہے تو یہ معجزات اس کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں، اس کے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی شخص معجزوں کی بنیاد پہ ایمان نہیں لاتا ہے، ایمان اگر وہ نہیں لانا چاہتے تو انہی معجزات کو وہ سحر کہہ دے گا، جادو کہہ دے گا۔ قل، یہ لوگ مجھے طلب کر رہے ہیں نا، اے نبی ان سے کہیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، تم سے پہلے ہمارے بہت سے رسول آئے جو بہت کھلے کھلے معجزات، آیات، نشانیاں، براہین لے کر آئے، وبالذی قلتم، اور یہی معجزہ لے کے آئے جو تم نے مانگا ہے، پھر تم ایمان لے آئے تھے؟ کتنے لوگ آئے؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے تو ان کو قتل دیا تھا، انہیں بھی آپ قتل کیوں کیا تھا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی طلب سے ہو اور یہ معجزہ مانگتے ہوئے تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہیں جیسے لوگ، تمہاری ذہنیت کے لوگ، یہ ماضی ہے اور یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، کیا تم بھی ایسا نہیں کرو گے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو لوگوں نے اسی طرح سے جھٹلایا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ وہ رسول جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ رسول بہت کھلی کھلی نشانیاں، زبور جیسی کتاب اور تورات جیسی روشن کتاب وہ لے کر آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر پورے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ جو میں نے تشریح کی تھی یہ بعد میں اس موقع پہ لے آئیے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، بس اتنی سی بات ہم بتا دیں کہ جو شخص آگ سے بچ گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جنت کامیابی کی جگہ ہے۔ جنت ہمارا پیدائشی گھر ہے، اصلی گھر تو وہی ہے نا، جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم نے ایک وقت گزارا، پھر ہماری یہاں پوسٹنگ کر دی گئی کہ اچھا بھئی اب باہر سے ہو کے آؤ لیکن واپس گھر آ جاؤ۔ تو واپس گھر پہنچنا جو ہے، اپنے اصلی گھر، یہی سارا امتحان ہے۔ فرمایا جو واپس اپنی اصلی گھر پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ علامہ کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، یہ وہی متاع الغرور ہے۔ علامہ کی شاعری جو ہے وہ قرآن سے ماخوذ ہے۔
کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب، سود و سیاں، لا الہ الا اللہ۔ بہت خوبصورت ان کی یہ نظم ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ خود زمان اور مکان جو ہے وہ بھی متاع غرور ہے، کہیں کچھ نظر آتے ہیں کہیں کچھ نظر آتے ہیں۔ غالب نے بھی یہی کہا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ متاع غرور کیا ہے کہ چیز دیکھنے میں کچھ نظر آتی ہے، ہوتی کچھ ہے۔ آپ دوست سمجھتے رہے، وہ دشمن نکلا۔ دیکھنے میں لذت ہی لذت ہے، لیکن پتہ چلا کہ یار یہ لذت تو بڑی عارضی تھی، اور اسے تو کم وقت میں بربادی پہ پہنچا دیا۔ دیکھنے میں تکلیف ہے، محنت ہے، مشقت ہے، لیکن کامیابی کا راستہ ہے۔ دھوکہ ہے نا جی۔ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے تکالیف سے، پریشانیوں سے، محنتوں سے اور مشقت سے۔ جنت کو ڈھانپ دیا ہے محنت، مشقت، تکالیف، پریشانیوں، آزمائشوں اور امتحانوں سے، اور جہنم کو ہم نے ڈھانپ دیا ہے لذت سے، عیش سے، آرام سے، جرائم سے، لذت کی ہر شکل سے ہم نے جہنم کو ڈھانپ دیا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ ایک دھوکے کا نظام بن گیا ہے۔ متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے، اور فرمایا کہ اس کے دھوکے میں مت آنا۔ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یہ دین کی بنیاد ہے۔ پھر وہ غالب کہتا ہے کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے، اور جزو میں کل، کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ تمہیں جزو میں کل نظر آنا چاہیے، تمہیں ایک قطرے میں پورا دجلہ دریا نظر آنا چاہیے، پھر حقائق تمہارے سامنے کھل کے سامنے آئیں گے۔ اور حقائق سامنے آئیں گے تو پھر آدمی متاع الغرور سے نکل جائے گا، بچ جائے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ متاع غرور سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ معرفت ہے، وہ ادراک ہے، وہ علم ہے۔ اسی لیے تمام بزرگ اس بات میں متفق ہیں کہ سب سے بڑا عمل علم کا حاصل کرنا ہے۔ حضور نے بھی تو یہ فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور قرآن کا علم دے۔ سب سے بڑا علم، سب سے بڑا عمل علم، اور سب سے بڑا علم قرآن کا علم۔ فرمایا یہ دھوکے کا سامان ہے، ذرا بچ کے